رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، ہر بندہ گناہ گار ہے، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، ہر بیٹا گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہے۔ کیا گناہ گار بہترین ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہاں، بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جائے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے۔ ایسا گناہ گار بہترین گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور کوئی اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش عظیم کے اوپر ایک عبارت کو تحریر کروا دی ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی۔ پھر اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے مختلف الفاظ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اور ان کا جو آخری جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے، اللہ رب العزت نے پہلے عرش کے اوپر لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی، پھر ان فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ہر وقت یہ بولتے رہے، کیا بولتے رہیں؟ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دینا جو ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو اٹھا دیں، اے اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے گا۔ یہ فرشتے کس کے حکم سے بول رہے ہیں؟ اللہ کے۔ تو کیا اللہ جب فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ ان توبہ کرنے والے بندوں کے حق میں دعا کرو میرے ہی سامنے، تو اللہ تعالیٰ کیا ان بندوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ یہ آپ کو کسی نے وہم اور مغالطہ اور شیطانی وسوسہ ڈال دیا، بہت سے میسیجز آتے ہیں، بہت گناہ ہو گئے، گناہوں سے زندگی آلودہ ہو گئی، ہر گناہ کر لیا، عمر بیت گئی، کیا اب بھی ہمارے گناہوں کی معافی مل جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی یہی مقدمہ لے کے آتے تھے، اے اللہ کے رسول اتنے گناہ کیے، کیا اللہ معاف کر دے گا؟ ایک صحابی کے بارے میں تو عجیب تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، رسول اللہ سے پوچھنے لگا یہ گناہ وہ گناہ کیا اللہ معاف کر دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توبہ سے، اسلام سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ صحابی اچھلتا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آپ کو اور مجھے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ جتنے مرضی جرائم لے کے آ جائیں، جتنے مرضی گناہ لے کے آ جائیں، اے ابن آدم تو اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ کر لے، اللہ سے، اے ابن آدم اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ کر لے، اور پھر اگر تو آسمان بھر کے گناہ لے کے آئے گا تیرا رب آسمان بھر کے مغفرت کے ساتھ آئے گا، اگر زمین بھر کے گناہ لے کے آئے گا اللہ آسمان اور زمین بھر کے مغفرت کے پروانے لے کے آئے گا۔ ایک مرتبہ آ تو صحیح، ایک مرتبہ اس رب کی طرف رجوع کر تو صحیح، جو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں سے زیادہ محبت کا کوئی لفظ شاید دنیا کے اوپر زمین کے اوپر نہ ہو، لیکن وہ رب ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک منظر بھی دکھایا۔ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، جنگ میں گم ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ملا، اس بچے کو ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا، دودھ پلانا شروع ہو گئی، اور بے چین اور بے قرار 2-3 گھنٹے کتنے عرصے کے بعد ملا، اس کو چوم رہی ہے، اس کو گلے لگا رہی ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو کیا یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ تو پھر تم کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تمہیں ویسے ہی آگ میں ڈال دے گا؟ تمہارا رب تمہیں موقع دے گا، تمہیں مہلت دے گا۔ زندگی کے اندر ہر شخص کو یہ مہلت ملے گی، ہر بندے کو یہ مہلت ملے گی کہ کبھی تو اپنے رب کی طرف پلٹے، کبھی تو اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کبھی تو اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ ہر بندے کو رب کو گناہ سے، فرشتوں کو نفرت ہے، رب کو بھی نفرت ہے، لیکن رب کو انتظار ہے کہ گناہگار بندہ
کب میری طرف پلٹتا ہے، کب میری طرف لوٹ کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت منتظر ہیں کہ بندہ کب میری طرف پلٹ کے آئے گا، اور یہ انتظار، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں عجیب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا۔ اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ گناہ تو کرتا ہے، گناہ تو نے کیا، ضروریات تیری ہیں، حاجات تیری ہیں، مشکلات میں تو گرفتار ہے، ہاتھ کسے پھیلانے چاہیے؟ تجھے پھیلانے چاہیے۔ لیکن حدیث میں الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کا کیسے منتظر ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، جو ہی رات آتی ہے اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور وہ ہاتھ ویسے ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہیں، اور وہ ہاتھوں کو پھیلا کے کیا کہتے ہیں اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے اپنے سارے دن کے گناہوں کے بارے میں یہ کہہ دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں رب اس کو معاف کر دوں۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، اور رات جب گزر جاتی ہے، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، رات ساری تو نے برائی، بدکرداری اور بدکاری میں گزاری، ہاتھ تو تجھے پھیلانے چاہیے تھے فجر سے پہلے پہلے نادم ہو کے، لیکن ہاتھ کون پھیلاتا ہے؟ اللہ پھیلاتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں جیسے ان کی شان کو لائق ہے، اور کہتے ہیں کہاں ہے رات کے گناہگار، کہاں ہے رات کی طریقیوں میں گناہ کرنے والے، ایک دفعہ آ کے کہہ کے دیکھے تو صحیح کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں رب اس کو معاف کر دوں گا۔ رب نے معافی کے لیے کوئی لمبی چوڑی وسیلے، واسطے، ذریعے، طریقے نہیں رکھے، بلکہ حدیث رسول آپ نے سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے انتظار کا، اللہ چاہتا ہے بندہ لوٹ آئے، اللہ کی قسم اللہ نہیں چاہتا کہ بندے کو آگ میں ڈالا جائے، اللہ بھی نہیں چاہتا، آپ اور میں چاہتے ہیں، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر 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 کے ہوش نہیں آئی کہ ابھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ رسول اللہ نے کہا اللہ رب العزت کے انتظار کی اور اللہ رب العزت کے خوشی کی اور اللہ رب العزت کی فرحت کی مثال اس انسان کی طرح ہے کہ جو کسی صحرا میں اپنی اونٹنی کے ہمراہ گیا، اپنی سواری کے ہمراہ گیا، سارا سامان اس کے اوپر لدا ہوا، سو گیا، اٹھا اونٹنی غائب، اب اس کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، حلق کے اندر خشکی پیدا ہو چکی ہے، اب اس کو سمجھ آ گئی پانی بھی اس کے اوپر ہے، کھانا بھی اس کے اوپر ہے، سامان بھی چلا گیا، اونٹنی بھی چلی گئی، اب میں مرنے والا ہوں۔ اس موت کے انتظار میں اس کی آنکھ پھر لگ گئی، آنکھ کھلی تو سامنے اونٹنی کھڑی ہے، سامنے پانی، سامنے کھانا، ہر چیز موجود ہے۔ وہ بندہ اس اونٹنی کو جب مرنے کے دانے کے اوپر پہنچ گیا، اچانک اپنے سامنے پانی، کھانا، اونٹنی سامان کو دیکھتا ہے تو خوشی سے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ کلمہ کفر ہے کہ نہیں؟ کلمہ کفر ہے۔ خوشی کی کیفیت رسول اللہ نے بیان کی ہے یا کسی مولوی نے؟ رسول اللہ نے۔ اور یہ خوشی کو بیان کر کے کیا کہا کہ جس طرح یہ بندہ شدت خوشی سے بے قرار اور بے اختیار ہو گیا کہ زبان سے حرف بھی سیدھے ادا نہ کر سکا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تم میں سے جب کوئی بندہ گناہگار، خطاکار، سیاہکار، بدکار اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے اور ایک دفعہ یہ کہہ دیتا نا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ زمین، آپ رجسٹر، کوئی گناہ کرے، مسند احمد کی حدیث، گناہ کرے، رجسٹر لکھا جا رہا ہے، رجسٹر، ان رجسٹروں کی تعداد، گناہوں کی نہیں، رجسٹروں اور کھاتوں کی تعداد زمین سے لے کر کہاں تک پہنچ جائے؟ آسمان تک۔ زمین سے لے کے ان گناہوں کے رجسٹروں کی تعداد، ایک ایک رجسٹر میں کئی کئی گناہ لکھے جا سکتے ہیں، تو گناہ کتنے ہوں گے
کہ جس کے صرف کھاتے ہی زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ گئے ہیں؟ آسمان قریب ہے؟ ہرگز قریب نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں نوری سال، ارب ارب نوری سال، انسان 14 ارب نوری سال سے پیچھے آج تک دیکھ ہی نہیں سکا۔ 14 ارب نوری سال، یہ زمین سے لے کے آسمان تک کھاتے اور رجسٹر بڑھ جائیں، بڑھ جائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں زمین سے لے کے آسمان تک کھاتے ہوں، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہوں، بندہ آ کے رب کو کیا کہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ سارے کے سارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک رب معاف کر دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے زمین سے آسمان تک گناہ کرنے کے بعد بھی اس کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ کیسے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کھاتا کہاں سے شروع کرتا ہے؟ زیرو سے، یہ سارے کے سارے رجسٹر ختم، گناہ معاف، چٹا سفید پیپر دوبارہ اس کے سامنے رکھ لیا۔ کیا اسی پر بس ہوتا تو اللہ کی قسم توبہ کی عظمت اور استغفار کی عظمت سمجھ آ جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے اسی پر بس نہیں کیا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ بندہ کر تو گناہ رہا تھا، اور گناہوں سے اس نے رجسٹر بڑھے تھے زمین سے آسمان تک، اللہ نے پہلے کھاتا کلیئر کیا، سفید پیپر دوبارہ سامنے رکھ دیا۔ اللہ وہ جو کھاتے رجسٹروں کے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ تو گناہوں سے آلودہ تھے، ایک ایک رجسٹر کے اوپر لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ گناہ لکھے ہوئے تھے، اللہ وہ گئے کہاں؟ اے بندے، ان رجسٹروں پہ جہاں جہاں تیرا گناہ لکھا تھا وہاں وہاں نیکی لکھ دی گئی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، آپ کا رب گناہ آپ کرو، ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اتنا رحیم، اتنا بخشش کرنے والا رب ہے۔ آپ کو اس رب کے بارے میں لوگوں نے مغالطہ ڈال دیا، آپ نے یہ سمجھا اب گناہ بہت ہو گئے ہیں، اب عمر تو بیت گئی ہے، اب تو لمحات تھوڑے ہیں، اب شاید رب معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا يقبل التوبہ، ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے، پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری پاؤں انسان کے کہاں پہ لگتا ہے؟ گلے پہ، اور جس کو غرغرہ کہتے ہیں، غرغر کی آواز آتی ہے جب وہ یہاں پہ ٹھوکر مارتی ہے نا اس ہڈی پہ، نکلنے کے وقت آخری قدم رکھ دیا، اس وقت انسان کے منہ سے ہلکی سی غرغر، جیسے آپ غرارہ کرتے ہیں، غر کی آواز نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ روح نکلتے وقت تک توبہ قبول ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جس وقت وہ روح اپنا آخری پاؤں مار رہی ہوتی ہے، اے بندہ مومن اس وقت تک تجھے مہلت تیرے رب نے عطا کر دی ہے، ایک مرتبہ رب کے سامنے آ کے کہہ دینا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابلیس کے ساتھ آدم کا جو مکالمہ بعض روایات میں ملتا ہے وہ یہی ہے۔ ابلیس نے کہا اللہ آدم ایک تھا میں ایک تھا، میں نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا، اب انصاف کی بات یہ ہے کہ آدم کے جتنے بیٹے ہوں میرے بھی اتنے بیٹے ہوں۔ کہا ٹھیک ہے مان لی، اللہ کچھ اور عطا کر۔ اللہ نے کہا تو اپنے پیادوں کے ذریعے لشکروں کے ہمراہ ان کے اوپر غالب آ جائے گا، اور عطا کر، تو ان کے خون میں چل سکتا ہے، تو ان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے جہاں مرضی کھڑا ہو کے، تجھے ان کے جسم کے اوپر یہ اختیار دیا، یہ اختیار دیا۔ حدیث آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی ہوگی۔ تو اس کے جواب میں حضرت آدم نے بھی اللہ سے کچھ مطالبات کیے، اللہ آپ نے اس کو میرے اوپر اتنا تسلط اور غلبہ دیا، میری تو ساری اولاد گمراہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا تیری حفاظت کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو حدود سے تجاوز کرنے نہیں دے گا، جو تجھے اس طرح کی جسمانی اذیت دینے نہیں دے گا، تیری یہ حفاظت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ بڑھتے بڑھتے اللہ کچھ اور عطا کیجیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تیرے بیٹوں کو ایک ایسی رحمت عطا کرتا ہوں کہ جب تک ان کے حلق سے غرغر کی آواز نہ آئے،
جب تک روح نہ نکلے ان کی توبہ قبول کر دی جائے گی۔ اور آدم کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے باپ ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے محبت کا حق ادا کر دیا، کہا اللہ مزید عطا کر دے۔ اب اس بات کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو اس وقت بھی قرآن پاک کی اس آیت کو اللہ رب العزت نے آدم کو پڑھ کے سنا دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کی رحمتوں سے نا امیدی کا خیال ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں کہ رب نہیں معاف کرے گا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا نہیں معاف کرے گا؟ یہ کسی شیطان کا، کسی ابلیس کا، کسی انسانوں میں سے شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے، رب نہیں معاف کرے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گناہ نہیں معاف کر سکتا؟ اور وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بندے کا منتظر ہے کہ ابھی پلٹے گا، ابھی لوٹے گا، ابھی میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا، میں رب اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور بخاری شریف کی اور حدیث کی کتابوں میں کتنی کتنی عظیم حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا، اور یہ احادیث مستقل ہوتی ہیں، واقعہ ماضی کا یا حال کا تمثیل بیان کر کے بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے کچھ دیر بعد وہ پشیمان اور پریشان ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد پشیمان ہو کر پریشان ہو کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب۔ اللہ کے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اذنب عبدی ذنبا، میرے ایک بندے نے گناہ کیا اور اس کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کے گناہوں کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ جیسے ہی اس بندے نے توبہ کی، اللہ نے یہ الفاظ کہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں اور میں اس کے گناہ کے اوپر سزا دے سکتا ہوں، لیکن میں رب ہوں، بنایا میں نے ہے، تخلیق میری ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہی بندہ گناہ کرتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے اللہ پہلے بھی ہو گیا تھا، پھر ہو گیا، مجھے پھر معاف کر دے۔ پھر اللہ کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے۔ اللہ کتنے خوشی سے یہ الفاظ کہہ رہا ہے، گناہ کے اوپر اور شرمندہ ہونے کے اوپر کہہ رہا ہے میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اسی لیے تو آیا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا رب معاف کر سکتا ہے، اور آیا اس لیے اس کو پتہ ہے اگر معافی نہ مانگی تو گناہ پہ پکڑ لے گا۔ جا اے بندے میں نے تجھے معاف کیا، حدیث کے الفاظ ہیں تیسری مرتبہ پھر وہ بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ دوبارہ دہراتے ہیں کہ اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور کہتے ہیں اعمل ما شئت اعمل ما شئت اعمل ما شئت انی قد غفرت لک، جا تو بار بار میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے تیرا ایمان میرے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے تیرا یقین ہے کہ تیرا ایک رب ہے جو تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، تیرے گناہوں پہ تجھے پکڑ لے گا۔ اے میرے بندے تیسری مرتبہ میری بارگاہ میں گناہ کر کے آیا ہے اور توبہ کر رہا ہے، جا آج کے بعد جو مرضی عمل کرتا رہ، تیرے رب نے تجھے قیامت کے دن تک معاف کر دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بار بار گناہ، ہاں گناہ چھوڑے بغیر گناہ کی توبہ کرنا، اللہ سے مذاق کرنا، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن گناہ چھوڑ کے توبہ کرنا، یہ ارادہ کر کے توبہ کرنا کہ اللہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر ہو جائے ارادہ یہ ہو کہ نہیں کروں گا، ہو گیا ارادہ یہی ہو کہ نہیں کروں گا، ہو گیا، تو اللہ کی قسم آپ اور میں
3 مرتبہ اگر اپنے رب کی طرف لوٹ لوٹ کر رجوع کر کر کے، اور ہمیں یہ امید اور یقین ہے ہمارا ایک رب ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر معافی نہ مانگی تو پکڑ لے گا۔ یہ خوشخبری ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی گناہ کو 3 مرتبہ لے کے آئے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے بار بار اللہ سے معافی مانگے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ پکا مومن ہے، اس کو اپنے رب کے اوپر یقین ہے، اب اس کے لیے جنت کے پروانے اور جنت کی خوشخبریاں اور جنت کی بشارتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے، بڑا طویل باب ہے، بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ آٹومیٹک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ نقطہ جو ہی بڑھتا ہے انسان دوسرا گناہ کر بیٹھتا ہے، یعنی وہ سیاہی اس کو اگلا گناہ کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے، اور اگر اس سیاہی کو تو نے دھویا نہ تو اگلا گناہ آسان ہو جائے گا، اور پھر وہ کالا ہوتے ہوتے دل کالے ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا لمبا چوڑا قرآن پاک میں اس حوالے سے آپ نے آیتیں پڑھی ہیں، فی قلوبہم مرض، پورا دل کالا ہو گیا تو دل مریض ہو گئے، فی قلوبہم زیغ، جب دل مریض ہو گئے تو دل ٹیرے ہو گئے۔ پھر کبھی آپ نے قرآن پاک کی ان آیتوں کے اوپر کبھی غور نہیں کیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پہلے ٹیرے ہوئے، پھر مریض ہوئے، پھر پتھر ہو گئے، ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہو گئے، یعنی تالوں کا ذکر بھی دل کے ساتھ آتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون کا ذکر بھی آتا ہے، قلوبنا غلف کا ذکر بھی آتا ہے، پردے پڑ گئے دل کے، اکیلے دل کے بارے میں قرآن پاک میں اتنی آیت ہیں۔ پھر کیا آتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہروں کو لگا دیتا ہے، کس وجہ سے؟ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف لوٹ کے نہ آنے کی وجہ سے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کو ایسے زنگ لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ مہرے اور ٹھپے لگا دیتا ہے، پھر ان کے خیالات ہی بدل جاتے ہیں، پھر ان کا کبھی دماغ ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف توبہ کرنے کا ہوتا ہی نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کفر میں پڑ جاتے ہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔